اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف کی 26ویں نمبر کی آیت شریفہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی آدم، اے بنو آدم، او انسانوں، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہارے سطر کو چھپائے اور رونق بھی۔ وہ لباس التقوی ذالک خیر، اور پرہیزگاری کا لباس تو اس سے بھی بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اپنی ایک بہت ہی بیش بہا اور قیمتی نعمت عطا فرمائی ہے، اور وہ نعمت ہے نعمت لباس۔ لباس کپڑوں کو کہتے ہیں، اور واقعی کپڑے بھی اللہ رب العزت کی بہت ہی قیمتی نعمت ہے، جن کپڑوں کی وجہ سے ہم اپنے سطر کو چھپاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں کپڑوں کے بنانے کے 2 مقصد بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، لباس یواری سوآتکم، لباس اتارا ہے جو تمہارے سطر کو چھپاتا ہے۔ تو جو کپڑا سطر کو نہ چھپائے، اتنا چست ہے جس کے سبب جسم بدن چھلک رہا ہے، یا اتنا باریک ہے جس سے بدن کی نمائش ہو رہی ہے، تو گویا وہ کپڑا ہی نہیں ہے، لباس کا مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے آج کل کے دور میں فیشنیبل کپڑوں کے پہننے کا رواج ہے، جس کی وجہ سے بہت سی دفعہ سطر کے کھلنے کے امکانات ہوتے ہیں، بلکہ سطر اوپن اور ظاہر نظر آتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کپڑے زینت کے لیے بنائے ہیں، مگر آج کل حال یہ ہے کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو ہم عقل مند سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بڑی بیوقوفی ہے۔ کپڑے پہننا اسٹائل ہوتا ہے، کپڑے پھاڑنا کوئی اسٹائل نہیں ہے، یہ تو اعلیٰ درجے کی بیوقوفی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے لباس کو، کپڑوں کو ہمارے لیے اسی لیے بنایا تاکہ ہم اپنے سطر کو چھپائیں، تو کیوں ہم ایسا لباس پہنیں جس سے ہمارا سطر ظاہر ہو؟ یا جیسے کہ عورتیں مردوں کا لباس پہن رہی ہیں، یہ بھی بہت ہی نامناسب حرکت ہے کہ جس کے لیے جو لباس، جو کپڑا سجے جچے، اس کو وہی کپڑا پہننا چاہیے، اسی میں اس کی شرافت ہے۔ اور دوسرا مقصد بیان فرمایا، وریشا، رونق۔ آدمی کپڑا پہنتا ہے تو اس کی زینت میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ الگ الگ قسم کے کپڑوں کو پہن کر اپنے آپ کو خوبصورت ظاہر کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ آگے فرمایا، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، لیکن ایک لباس پرہیزگاری کا بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہم کپڑے پہنتے ہیں تو گرمی اور سردی سے ہمارے جسم کی حفاظت ہو جاتی ہے، ہمارے عیب چھپ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم آخرت کی گرمی اور سردی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم پرہیزگاری کا لباس پہنیں، متقی بنیں، پرہیزگار بنیں، اعمال صالحہ کا اہتمام کریں۔ یہ اس سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ دنیا کی تکلیفیں تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت میں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور وہاں کا توشہ، وہاں کا زاد سفر تقویٰ ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، فرمایا اس لیے تقویٰ اور پرہیزگاری کا لباس تو اس سے بھی بہتر ہے۔ آگے فرمایا، ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ کپڑوں کا اتارنا، کپڑوں کا بنانا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت زبردست نشانی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا بندوں پر بہت ہی بڑا انعام ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کپڑوں کا انتظام کر دیا، ورنہ باقی مخلوق کے لیے کپڑوں کا انتظام نہیں ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے۔ جب اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو اس نعمت کا صحیح استعمال ہو، اور چست اور ایسے کپڑے نہ پہنے جائے جس سے ہمارا جسم چھلکتا ہو، جسم کی نمائش ہوتی ہو۔ اس میں خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے خاص پیغام ہے، اور ایک حیا اور شرم کا سبق سکھایا جا رہا ہے، حیا سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے لباس کو، کپڑوں کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ ہمارے سطر کی حفاظت ہو، گرمی سردی سے ہم اپنے جسم کو محفوظ رکھیں، چھپائیں۔ جی اسی طریقے سے ہم تقویٰ اور پرہیزگاری کا، حیا
اور پاک دامنی کا لباس بھی پہنیں تاکہ آخرت میں بھی ہمارا جسم سلامت رہے اور ہم بعافیت جنت میں داخل ہو سکے۔ خواتین کے لیے اس میں خاص پیغام ہے، لہٰذا عورتوں کو مردوں کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے اور نہ وہ ایسے کپڑے پہنیں جس میں اس کا جسم چھلک رہا ہو اور دعوت گناہ اس طور پر دی جا رہی ہو۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا لعلہم یذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کپڑوں کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت کی اس نعمت کی صحیح قدردانی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔